کہ یہ توہین مذہب اور توہین شاعر اسلام نہیں کہ ایک بندہ داڑھی اور پگڑی اور سر کے اوپر امامہ رکھ کے قرآن کی آیتیں اس طرح ٹویسٹ کرے کہ پاکستان کی جو ایئر ہوسٹیز ہیں میں ان کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حسن کو پسند کرتا ہے. یہ تھپڑ کے اہل نہیں تھے, ان کو تو جوتیاں بھی پڑنی چاہیے تھی. اس کی جگہ تو ٹھرکی عبدالقوی کہنا جو ہے وہ معاشرے میں زیادہ رہے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کس کردار کا نام ہے. ان کے نالج پہ کسی کو کوئی شک نہیں, مگر دوسری طرف ان کا آئے دن کوئی نہ کوئی سکینڈل آنا یہ دینی قوتوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. السلام علیکم ویورز, فائز شفتائی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی. ویورز, مفتی عبدالقوی کے حوالے سے جو کلپس آج کل چل رہے ہیں اس میں جو خاص ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ علماء دین کو کیا جا رہا ہے. مفتی عبدالقوی کے نام کے ساتھ جو مفتی آتا ہے ہمارے معاشرے میں ویسے بھی علماء دین کی کافی عزت ہے. یہ درجہ شروع ہوتا ہے امام صاحب سے, پھر مولانا صاحب, پھر بہت بڑے بزرگ ہیں. اسی طرح پھر جو ایک بہت اونچا طبقہ ہے وہ ہے مفتی. جس کے نام کے ساتھ مفتی آ جاتا ہے معاشرے میں اس کی بات کی اہمیت ایک سکہ بند کی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, حضرت علی حجویری جن کو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے. وہاں ان کے اس مسجد کے امام اور خطیب ہیں. پوچھتے ہیں کہ یہ جو مفتی عبدالقوی آج کل یہ جو کر رہا ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ بھی مناسب دینی کے لوگ ہیں, وہ امام ہے, خطیب ہے, مؤذن ہے اور ہائیسٹ ان کی پوسٹ مفتی ہے, انہیں اپنی عزت کا اور اپنے اس مقام کا پورا ادراک اور احساس اور شعور ہونا چاہیے اور اس کے مطابق انہیں بیہیو کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے باقی شعبہ جات کی طرح اس شعبے میں بھی ایک ایسا نام کہ میں اگر معذرت کی مجھے ضرورت نہیں ہے, یعنی ایسے افراد کے نام کے ساتھ مفتی لگانا, مفتی کہنا, یہ خود اس لفظ کی توہین ہے. اور اس کی جگہ تو ٹھرکی عبدالقوی کہنا جو ہے وہ معاشرے میں زیادہ رہے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کس کردار کا نام ہے. مفتی عبدالقوی صاحب نے اپنے ساتھ جو مفتی لگایا ہوا ہے یہ خود ساختہ ہے اور من گھڑت ہے. آپ ان سے ڈگری مانگ لیں, ان سے سند مانگ لیں, میں آپ کو یقیناً اور وثوق سے کہتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی مفتی کی ڈگری اور سند بھی موجود نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرواز تو دونوں کی ہے اس ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے, مجاہد کی اذاں اور. مفتی عبدالقوی کسی بھی پاکستان کے مذہب پسند طبقے, کسی بھی عالم دین کے, کسی بھی علماء کے, کسی بھی طلباء کے نمائندہ, کسی بھی مدرسے کے, کسی بھی وفاق کے نمائندہ عالم تصور ہی نہیں کیے جاتے. تو بنیادی طور کے اوپر نہ مفتی عبدالقوی صاحب اسلام پسندوں کے نمائندہ ہیں اور نہ یہ جو رحیم شاہ صاحب ہیں یہ پاکستان کی عزت دار خواتین کی نمائندہ. یہ بات بھی میں برملا طور پہ کہنا چاہتا ہوں. لیکن ایک بات کے اوپر ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے منافقت کا جو غلاف تھا, لبادہ اڑا ہوا تھا مفتی صاحب نے, اس کو بے نقاب کیا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھپڑ کے اہل نہیں تھے, ان کو تو جوتیاں بھی پڑنی چاہیے تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جان بوجھ کے ایک عالم دین کی پری پلانڈ, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ جتنی بھی ریکارڈنگ ہے وہ پری پلانڈ ہے, پہلے سے ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علماء کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے اور علماء کا وقار اور معاشرے میں, جیسے آپ نے کہا کہ جس کے نام کا مفتی لگا ہو تو نام آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہے. ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا کوئی عالم دین گفتگو کر رہا ہو تو انسان کے ذہن میں لامحالہ طور پہ یہ بات آتی ہے کہ یہ مسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, آپ مسند دعوت و ارشاد کے امین نہیں ہیں, آپ نے نام رسالت پہ کمائی کی ہے اور آپ نے پاکستان کے علماء کو بدنام کرنے کی کوئی بھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب کا آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے وعدہ کیا تھا میڈیا کے اوپر, آپ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ آج کے بعد میری کسی عورت کے ساتھ سیلفی نہیں آئے گی. کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو یعنی اپنی جانوں کو خود بھول جاتے ہو, حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اور عقل مند بھی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ مفتی عبدالقوی صاحب کے اس موجودہ کردار سے تمام علماء کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور اس سے ہمیں بہت سارے لوگوں کی باتیں سننی پڑ رہی ہیں. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کا سارا معاشرہ کوئی دودھ سے دھلا ہوا ہے, ہر بندے کے اندر خامیاں اور کوتاہیاں موجود ہیں, مگر رب کائنات فرماتے ہیں کہ اپنے باطل اعمال کا تم اظہار نہ کرو, ولا تبطلوا اعمالکم. اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کی تشہیر نہ کرو. مفتی عبدالقوی صاحب یا تو اپنے نام کے ساتھ سے مفتی ہٹا لیں
اور عالم دین کا جو ٹائٹل ہے اس سے بھی وہ گریز کریں اگر وہ محراب اور منبر رسول کے وارث ہیں اور دین پر ان کو عبور بھی ہے، ان کے نالج پہ کسی کو کوئی شک نہیں، مگر دوسری طرف ان کا آئے دن کوئی نہ کوئی سکینڈل آنا یہ دینی قوتوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور مفتی عبدالقوی صاحب کو بھی خود سوچنا چاہیے کہ ان کے اس عمل سے دین کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور دینی قوتوں کے لیے بھی یہ عمل رسوائی کا باعث ہے، اور بالخصوص اس خاتون کا تھپڑ مارنا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور کوئی ذلت نہیں ہو سکتی۔ میڈیا والوں سے بھی میں ایک شکایت کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے علماء، ایسے مفتی حضرات جو کبھی شراب کے نشے میں دھوتوں، جو کبھی عورتوں کے ساتھ پکڑے جائیں، آپ ان کو میڈیا پہ لاتے کیوں؟ کیا وہ اسلام کے نمائندہ ہیں؟ حقیقت میں تو ان کا بائیکاٹ اس وقت شروع ہو جانا چاہیے تھا جب ان کا بینا ملک کے ساتھ پروگرام شروع ہوا تھا۔ تو بینا ملک سے لے کے قندیل بلوچ تک، اور قندیل بلوچ سے لے کے یہ رحیم شاہ تک کا جو سفر ہے، یہ ذلت اور رسوائیوں کا سفر ہے، اور مفتی صاحب اللہ تعالیٰ اس طرح کی ذلت سے ہر بندے کو بچائے۔ مفتی صاحب ابھی بھی ٹٹائی کے ساتھ ٹی وی کے اوپر آ رہے ہیں اور کبھی کوئی بات کرتے ہیں کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ تبلیغ ایسے ہوتی ہے، اس طرح کی گفتگو کے ساتھ تبلیغ ہوتی ہے۔ علماء کی طرف سے ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا، کیونکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی قانونی کارروائی کرنی چاہیے علماء دین کو؟ کیونکہ دیکھیں نا، یہ کسی مسلک سے منسلک نہیں ہے، ان کا جو ٹی وی پہ آ کر جب بات کرتے ہیں بیسیکلی وہ اسلام کی جو وہاں پر رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس قسم کے معاملہ چلتے ہیں تو کسی طرف سے بھی ایک ہلکا پھلکا رسپانس ضرور آتا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی قانونی کارروائی نہیں ہونی چاہیے ان کے؟ میرا خیال ہے اس مرتبہ تو پاکستان میں کوئی ایک عالم دین آپ اس کا نام لے دیں جس نے ان کو اون کیا ہو۔ یہی بہت بڑی انسان کی شکست ہوتی ہے کہ جس فیملی سے، جس کلاس سے آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بلانگ کرتا ہوں، اس کا کوئی نمائندہ بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہ ہو۔ اور آج بھی راغب نعیمی صاحب اور علماء کے بورڈ نے اس بات کے اوپر غور و خوض کیا کہ ان کے پاس، اگر تو پہلے تو ان کا بھی یہی خیال ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کو کینسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ مولانا صاحب، یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مذمت کی حد تک بات نہیں چلنے کی۔ میرا خیال ہے اگر اس قسم کی دیکھیں جو ان کے آخری کلپ آئے ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ آئینے کے آگے کھڑے ہیں اور وہ خاتون کچھ باتیں کر رہی ہیں اور وہ ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا ایسا ہی عمل اگر کوئی غیر مسلم کرے تو ہم بہت بہت بڑے اجتماعات کر دیں گے، ہم اس کے خلاف یعنی کہ قتل کے فتوے دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو مفتی عبدالقوی صاحب ہے، کیا یہ شاعر اسلام کی بھی جو کر رہے ہیں، کیا اس پر کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہونی چاہیے؟ یقیناً اس پہ جو صاحب الرائے علماء ہیں، جامعہ اشرفیہ ہے، جامعہ نعیمیہ ہے، اور جامعہ المنتظر ہے، جامعہ سلفیہ ہے، اس کے اکابر علماء یقیناً مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر اس پہ سوچ رہے ہیں۔ مفتی عبدالقوی صاحب کا جو حلیہ ہے، یہ بیسیکلی ٹارگٹ تو سارے علماء ہوتے ہیں، اس میں کسی جو فرقے اس کی نہیں آتی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کا ابھی تک ہلکا پھلکا ان کا جو موقف ضرور سامنے آیا ہے، لیکن کیا کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہونی چاہیے ان کے خلاف؟ وہ شاعر اسلام کی بھی اس کے پیچھے جو ہے دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس مکتبہ فکر اور مسلک سے ان کا تعلق ہے، ان کے جتنے اکابرین اور بزرگ ہیں، ظاہر ہے سب سے پہلے ان کا رائٹ ہے کہ اس کے اوپر وہ سٹیٹمنٹس دیں، اور اس کے اوپر جو بھی وہ لائے عمل مذہبی اختیار کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں اس بات کی ضرور تائید کروں گا کہ اس بارے میں قانونی چارہ جوئی ہو، یا اس کے لیے جو بھی لائے عمل کہ جس سے ایسے لوگ جو ہیں وہ آئندہ اپنے آپ کو محتاط رکھیں اور اس قسم کی حرکات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اگر یہی کام کوئی کافر کرے تو ہم بہت بہت بڑے اجتماع، ریلیاں، اس کی گردن کاٹنے تک کا جو ہم کر لیتے ہیں، لیکن ایک مسلمان شاعر اسلام کی اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کلپ کے ساتھ وہ قرآن مجید کو بھی پڑھ رہے ہیں، آیات پڑھ رہے ہیں، تو کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں جی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن مجید کی آیت موجود ہے، اور میں مفتی صاحب کے لیے پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ یہ دنیا فانی ہے، اور اس میں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرنا یہ اسلام کے منافی تو ہے ہی صحیح، انسانیت اور خود ہر طرح سے قابل مذمت ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ جو بات آپ نے کی، آپ نے بالکل صحیح پن پوائنٹ نشاندہی کی ہے کہ یہ توہین مذہب اور توہین شاعر اسلام نہیں کہ ایک بندہ داڑھی اور پگڑی اور سر کے اوپر امامہ رکھ کے قرآن کی آیتیں اس طرح ٹوسٹ کرے کہ پاکستان کی جو ایئر ہوسٹیز ہے، میں ان کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حسن کو پسند کرتا ہے، یہ بدبخت آدمی ہے، اس کو یہ جرأت اور اس کو یہ حق کس نے دیا کہ قرآن کی آیتوں کا اس طرح مفہوم کرے؟ ایک عورت کے بارے میں اس نے یہ بکواس کیا، اگر تجھے 3 دفعہ طلاق ہو گئی ہے تو اس بیوی کو میرے پاس جن کلپس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ تینوں کلپس میں نے سنے ہیں، یہ میں کہتا ہوں لغویات کی انتہا ہے۔
اور قرآن پاک کو خود بدلنا نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں کلی طور کے اوپر۔ پاکستان کا چاہے کوئی اہل حدیث ہو، چاہے کوئی دیوبندی ہو، چاہے کوئی بریلوی، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، کوئی ایک عالم دین اس کو اون نہیں کرے گا، نہ اس کے ساتھ۔ یہ پاکستان کے حالات اس طرح ہیں کہ اب ہمیں وینا ملک جیسی عورتیں دین سکھانے کے لیے آپ نے ٹی وی پہ میڈیا لے کے آیا۔ اب میں کیا کہوں، ڈاکٹر احمد لیاقت صاحب عالم آن لائن چلاتے ہیں، اس طرح کے لوگ اگر پروگرام کرتے ہیں دین کے تو آپ خود حساب لگا لیں کہ پی ٹی آئی علماء ونگ کے یہ صدر ہیں، یہ تو عمران خان صاحب کی مردم شناسی کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان۔ اچھا، کیا آج یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ کوئی علماء کچھ ایسا سوچ رہے ہیں ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ کرنے کی؟ میں یہ کہتا ہوں ہم ان کو مانتے ہی نہیں، وہ ہمارے طبقہ فکر سے یا ہماری کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرق تو پڑتا ہے نا، اس سے علماء پہ ہی فرق پڑتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے جو اکابرین ہیں اس بارے میں ضرور فیصلہ کریں گے، اور ہم انہی کے نمائندہ ہیں، اور ہم اپنی طرف سے یہ بات کہتے ہیں کہ کم از کم پاکستان کے اندر جو اہل حدیث مکتبہ فکر ہے اس کے وفاق کی طرف سے، ہماری طرف سے تو یہ زیرو بھی نہیں ہے، اور اگر ان کی وفاق المدارس کسی دیگر بریلوی یا دیوبندیوں کے ادارے کی طرف سندیں ہیں تو ان سے بھی ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کی سندوں کو فی الفور معطل کیا۔